السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹا سا ٹاپک باقی رہ گیا ہے جو ہم نے اسماء معارفہ پڑھے تھے۔ اس میں جو اسم موصول تھا اس کو ہم نے کچھ دیر کے لیے اسکپ کیا تھا کہ یہ جو ہے استعمال ہوتا ہے، ہم نے کہا تھا کہ جملہ فعلیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آج تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے، پھر انشاءاللہ آگے موو کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں موصول ہم نے پڑھا تھا کہ الذی ہوتا ہے۔ الذی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ الذی بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ جو، وہ جس، جو یا جس، یہ تو ہو گئے اردو کے معنی۔ سینٹینس سٹرکچر کے لحاظ سے اس کے معنی چینج ہوتے رہتے ہیں، اور انگلش میں ہو، ہوم یا وچ۔ اچھا، اب یہ جو ہو اور وچ ہیں، یہ تو آپ کہیں گے یہ تو سوالیہ اسماء جو ہم نے پڑھے ہیں پیچھے، اسماء استفہامیہ، اس میں ہم نے پڑھے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک کوشچن ورڈ جیسے ہو اگر سٹارٹ میں آتا ہے نا کسی سینٹینس کے سٹارٹ میں، تو وہ کوشچن ہوتا ہے، لیکن اگر وہی ہو اگر سینٹینس کے سینٹر میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے، تو اس سے مراد اس میں موصول ہوتا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں۔ جیسے آپ کہتے ہیں ہو از دس مین، ہو از دس مین، یہ آدمی کون ہے؟ من ھذا الرجل، تو یہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں استفہام کے طور پہ استعمال ہوا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ استفہامیہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی ہو کسی جملے کے سینٹر میں آ جائے کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں دس از دا مین ہو آئی اسٹڈیڈ ود، کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ میں نے درس لیا ہے یا میں نے پڑھا ہے، تو جب یہ ہو سینٹر میں آ گیا تو اس سے مراد ہو گیا اس میں موصول ہو گیا۔ اسی طرح وچ اور ہوم بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو الذی جو ہے اس کی مذکر، مؤنث، واحد، جمع کی جو فارمز ہیں، یہ مرفوع بھی، منصوب بھی اور مجرور بھی سیم رہتی ہیں۔ مرفوع بھی، منصوب بھی اور مجرور بھی سیم رہتی ہیں۔ اس کی جو مثنیٰ فارم ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ ایک تو وہ تھوڑی کنفیوزنگ ہے، اوپر سے قرآن میں اس طرح استعمال بھی نہیں ہوئی، بہت کم استعمال ہے اس کا، ٹھیک ہے، تو اس پر اتنا زیادہ فوکس کیا تو جو چیز زیادہ کنسنٹریٹ کرنے والی ہے اس سے بھی ہمارا فوکس ہٹ جائے گا۔ اس لیے جو ہمارا مین فوکس ہونا چاہیے وہ جتنا زیادہ ہم قرآن کی ڈیپتھ یا اس کی لینتھ پکڑ سکیں اس کو ہم نے پکڑنا ہے۔ تو مذکر واحد کا جو الذی، یہ ہو گیا اس میں موصول مذکر واحد کے لیے۔ جمع کے لیے الذین، مذکر کے لیے الذین، ریوائز کر لیں، الذی، الذین، الذی ایک کے لیے، الذین دو سے زیادہ کے لیے۔ اس طرح مؤنث اللتی، اللتی مؤنث واحد کے لیے ریفلیکٹو پروناؤن، اس میں موصول، اور اللاتی یا اللائی، یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں مؤنث جمع کے لیے اس میں موصول میں۔ ایک تو ہے اللاتی جو میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے، اور ایک ہے اللائی، یعنی کہ تا کی جگہ وہاں پہ حمزہ آتا ہے تو وہ اللاتی سے اللائی بن جاتا ہے۔ دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مرفوع، منصوب اور مجرور فارم تینوں میں سیم رہتے ہیں۔ ایک اور بات جب میں آپ کو پڑھا رہا تھا اس کے اسماء معارفہ، تو میں نے وہاں پہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو الذی ہے، جو ریفلیکٹو پروناؤن ہے، وہ بہت زیادہ اس کا استعمال جو ہے فعلیہ جملے کے ساتھ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات یہاں پہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو 99% اس کا یوز ہے
قرآن میں یا آپ کہہ لیں کہ آپ کی اسپوکن عربک میں بھی وہ 99 یا 98-99% آپ اس کو کنسیڈر کر لیں. جو باقی 1-1.5% ہے اس میں جملہ اسمیہ آتا ہے اور کچھ مقامات پر مرکب اضافی آتا ہے، مرکب جاری کچھ مقامات پر جملہ اسمیہ اور کچھ مقامات پر مرکب جاری. تو جو یہ 1 سے 1.5% ہے اس کو ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے جملہ اسمیہ ہی پڑھا ہے. اچھا، اب آپ نے اس چیز کو تھوڑا دھیان سے سمجھنا ہے. الذی ہوا قائم، وہ جو کھڑا ہے، صالح، وہ نیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے اشارہ کسی اور کی طرف کیا جاتا ہے. آپ کہہ لیں کہ تھرڈ پرسن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے الذی سے. ٹھیک ہے، ریفرنس پوائنٹ جو ہے آپ کا تھرڈ پرسن ہوتا ہے. الذی ہوا قائم صالح، وہ جو کھڑا ہے وہ نیک ہے. التی ہی قائمۃ صالحۃ، اب دیکھیں جنڈر چینج ہوا تو یہاں پہ اس میں موصول بھی چینج ہوگا. اسی طرح کوانٹٹی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی اگر چینج ہوگی تو اسی طرح اسماء موصولہ چینج ہوتے رہیں گے. التی ہی قائمۃ صالحۃ، وہ جو کھڑی ہوئی ہے وہ نیک ہے. الذین، واحد، سوری مذکر جمع، الذین ہم قائمون صالحون، وہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ نیک ہیں. اللاتی یا اللائی ہن قائمات صالحات، وہ جو مؤنث کھڑی ہوئی ہیں وہ نیک ہیں. اب یہ جملہ اسمیہ کی ایگزامپلز ہیں. جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اس میں دیکھ لیں کہ دونوں مرفوع استعمال ہوئے ہیں، مبتدا بھی مرفوع ہے اور خبر بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے، کچھ مقامات پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرکب جاری بھی اکثر اوقات استعمال ہوتا ہے. ایک دو ایگزامپلز میں آپ کو اس کی بھی دے دیتا ہوں. الذی، وہ جو، فی البیتی، گھر میں ہے، صالح، وہ نیک ہے. الذی فی المسجد جالس، وہ جو مسجد میں ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. التی فی المسجد صالحۃ، وہ مؤنث جو مسجد میں ہے وہ نیک ہے. الذین فی البیت صالحون، وہ مذکر دو سے زیادہ جو کہ مسجد میں ہے یا گھر میں ہے وہ نیک ہے. اچھا، یہاں سے ہم نے ایک اور چیز بھی اخذ کی کہ جس طرح ہم نے استعمال پڑھا ہو اور وچ، کہ وہ جب جملے کے سٹارٹ میں آتے ہیں تو کوسچن بناتے ہیں، اور جب سینٹر میں جملے کے درمیان میں آئیں گے تو وہ کوسچن سے ریلیٹو پروناؤن، ریفلیکٹو پروناؤن یعنی کہ اسماء موصولہ کی طرف شفٹ ہو جائیں گے. ان میں دو اور الفاظ کا بھی آپ اضافہ کر لیں. جو ما اور من ہم نے پڑھا ہے اسماء موصولہ، اسماء استفہامیہ میں، وہ اسماء موصولہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. کس طرح؟ اب ما کسی جملے کے شروع میں آ جائے، فار ایگزامپل ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، تو یہ سوالیہ جملہ ہے. اس وقت اس کا استعمال مائع استفہامیہ یا اسم استفہامیہ کے طور پہ ہوگا. ٹھیک ہے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، یہ بھی ایک سوالیہ جملہ ہے. یہ دیکھیں دونوں الفاظ سٹارٹ میں آ رہے ہیں، لیکن جب یہ سینٹر میں آ جائیں گے نا تو یہ استفہامیہ سے موصولہ میں شفٹ ہو جائیں گے. فار ایگزامپل قرآن میں آیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اب
ماں کا جو یہاں پہ معنی لیا گیا ہے وہ جو ہے، یہاں پہ کیا معنی نہیں لیا گیا، جو ہم نے اسماء استفہامیہ میں پڑھا تھا کہ ماں کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ اس لیے نہیں لیا گیا کہ یہ جملے کے سٹارٹ میں نہیں ہے، یہ جملے کے سینٹر میں ہے، تو یہاں پہ اس کا معنی کیا سے چینج ہو کر جو میں تبدیل ہو گیا، یعنی کہ اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا، یہ بھی کور ہو گیا۔ انشاءاللہ اب ایک ریویژن سیشن ریکارڈ کریں گے اور اس کے بعد فعل کی طرف موو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔